کہ بنی امیہ جو تھے یہ بنی ہاشم کے رشتہ دار ہی تھے، پیچھے سے ان کا شجرہ ایک تھا. غلط. خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ خبیثہ اور ہے. اگر شجرہ ایک ہوتا، موضوع ٹھیک ہے جی، اگر شجرہ ایک ہوتا تو خدا ایک ہی شجرے کی بات کرتا. خدا نے قرآن میں دو شجروں کی بات کی ہے، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ. شجرہ ملعونہ اور ہے، شجرہ طیبہ اور ہے، دو شجرے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام عمر جسے ہاشم کہتے ہیں، دوسرے کا نام عبد الشمس. کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ امیہ تھا. امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، عبد الشمس کے بیٹے کا نام ربیہ تھا. امیہ عبد الشمس کا غلام تھا. جب یہ رسول کے دادا ہیں جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس، یہ دونوں دادا ہیں. یہ شام میں رہتے تھے کیونکہ شام میں اس دور میں بزنس تجارت سب کچھ شام میں تھا، شام میں مقیم تھے. جب عبد الشمس کے ہاں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام امیہ تھا. عبد الشمس کا انتقال ہو گیا، امیہ نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھال لیا. پتہ چلا کہ عبد الشمس کا حقیقی وطن تو مکہ ہے، اور مکہ میں اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ مکہ پہنچتا ہے. جب مکہ آتا ہے تو جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے یہ کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خاندان ہوں. فرماتے اسے کعبہ کے قریب لے کے جاؤ، کیونکہ ہماری نسل کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کعبے کی عزت سے واقف نہ ہو. یہ وہاں پر جا کے جھوٹی قسم دیتا ہے، لیکن عبد المطلب جو ہیں وہ اس کی قسم کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی نہ حجر اسود تعظیم کر سکتا ہے، نہ اسے کعبے کی عزت و عظمت کا اندازہ ہے، اور بنی ہاشم مشترکہ طور پر اس کو مکہ سے نکال دیتے. یہ ہسٹری میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے اس کو نکالا جاتا ہے مکہ سے. یہ مکہ سے نکلتا ہے، پھر یہ دوبارہ شام آ جاتا ہے. شام میں آ کے یہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے. وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا جس کا نام ہے زکوان. یہ زکوان کو لے کے دوبارہ اپنے وطن اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی حقیقی بیوی کا عقد اپنے اس بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. تاریخ میں خدا نے جسے شجرہ خبیثہ کہا ہے اس کی بنیاد تو دیکھیں. وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حرب. پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سخر. اسی سخر کی کنیت ابو سفیان. ابو سفیان کے ہاں پھر تین بیٹے آتے ہیں. ایک حنزلہ جسے بدر میں علی نے مارا، ایک معاویہ اور ایک یزید. ایک تو یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی تھا، یزید بن ابو سفیان. ادھر سے حرب کے ہاں ایک اور بیٹا ہے ابو سفیان کے علاوہ جس کا نام ہے آس. آس کے پھر دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حکم اور ایک کا نام ہے عفان. حکم کا بیٹا مروان اور آس کا بیٹا عثمان. عفان کا بیٹا عثمان. پھر اس میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عقبہ. عقبہ کا ایک بیٹا ہے ولید. یہ وہی ولید ہے جب امام حسین سے بیعت مانگی گئی تو یہ مدینے کا والی تھا، مدینے کا حاکم تھا. اس کو خلافت کے دور میں کوفے کا حاکم بنا دیا گیا تھا. یہ کوفے کا مسلمانوں کا والی بنا ہوا تھا دور یزید میں. اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں اس نے شراب کے نشے میں آ کے فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت.